مہوش، یہ مجھے بتائے گا کہ آپ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کئی ٹائٹلز اپنے نام کر چکی ہیں، اتنی مشکل کے باوجود کس حد تک آپ کیسے پہنچی یہاں پہ؟ تھینک یو، آپ نے ہماری اتنی تعریف کی. اور اسٹرگل تو ہر کوئی کرتا ہے، اور خاص کر پلیئر ان کی زیادہ اسٹرگل ہوتی ہے کامیابی میں. تو ہم نے بہت ہارڈ ورک کیا اور بہت زیادہ ہرڈلس کو گزار کر ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں. اور نیشنل سطح پہ تو ہر کوئی 3-4 مہینے آپ سالوں کی ٹریننگ کرنے کے بعد پہنچ جاتا ہے نمبر 1 نمبر 2. لیکن انٹرنیشنل لیول پر اور ایک الگ مقام ہوتا ہے، جس میں آپ اگر ٹائٹل لو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے سارے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نام ہوتا ہے اس کا. تو ہم نے انٹرنیشنل میں بھی پرفارم کیا اور ٹائٹلز دیے اور پاکستان کا نام روشن کیا. نیشنل میں بھی میں پاکستان نمبر 1 ہوں، انڈر-19 اور سینئر نمبر 1 بھی ہوں. اور ان سب اسٹرگلز میں ہمارے ساتھ باٹ فاؤنڈیشن نے ہماری بڑی مدد کی اور ہمیں انٹرنیشنل لیول تک پہنچایا. اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ان کا، بلکہ عبدالرزاق داؤد فاؤنڈیشن. تو یہ ساری اسٹرگل ہے ہماری، اور آپ لوگ اس طرح ہماری اسٹرگلس کو دکھا رہے ہیں پوری دنیا میں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ مجھے بتائیں، اسکواش میں کیوں آئی؟ کس وجہ سے آپ اسکواش میں آنا آپ نے پسند کیا؟ یہ کویشچن بہت اچھا کویشچن تھا. ایکچولی اسکواش میں کہتی ہوں کہ وومنس فیمیل پلیئرس کے لیے بہت ایک اچھا ماحول ہے اس میں، کیونکہ انڈور گیم ہے تو آپ کو زیادہ باہر یا پھر کسی بھی موسم میں آپ کھیل سکتے ہو، کسی بھی اس میں آپ کھیل سکتے ہو. اور یہ اس میں آپ کی فل باڈی انوالو ہوتی ہے، مائنڈ سے لے کر آپ کے پیروں تک سب انوالو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ فزیکلی بہت ایکٹیو ہوتے ہو اور مینٹلی بھی آپ بہت ایکٹیو ہوتے ہو. اور اس میں آپ کو آپ کی پر اور کیلوریز برن ہوتی ہے. بہت زیادہ ٹف گیم ہے یہ اسکواش. تو میرے بابا نے یہی چوز کیا کیونکہ فیمیلس کے ہمارے لیے انڈور گیم تھی، اچھی تھی، ساتھ میں فل باڈی انوالو تھی، یہ بھی بہت اچھا تھا. اور اس میں چونکہ جانشیر سر، قمر زمان اور محب اللہ سر نے اس طرح نام بنایا، تو ہم خود ٹی وی پہ دیکھتے ہم کہتے تھے بابا ہمیں بھی اسکواش جوائن کروائے. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ بین الاقوامی سطح پر آپ نے کتنے ٹائٹلز اپنے نام کیے ہیں؟ میں نے آسٹریلین جونیئر اوپن کا ٹائٹل ابھی ریسنٹلی اپریل میں لیا، اور اسکاٹش جونیئر کا ٹائٹل میں نے اسکاٹ لینڈ میں لیا. اور ابھی ریسنٹلی ہم پینانگ گئے تھے جس میں ٹاپ 6 میں آئی تھی، جو کہ میں بہت بڑی بات ہے، اور میری کیٹیگری بھی بڑی ہو گئی تھی. اور برانز میڈل میں نے لیا پینانگ میں. اور ہم نے بہت سے ٹورنامنٹس اس طرح کھیل چکے ہیں. US جونیئر کھیل چکی ہوں میں سنگاپور جونیئر کھیل چکی ہوں. اس طرح میری بہنیں، ان لوگوں نے بھی ٹائٹلز لیا. تو میں کہتی ہوں کہ پارٹیسپیٹ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، پھر ٹائٹل لانا اور بھی بڑی بات ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ 2 بہنیں اور بھی اسکواش کھیل رہی ہیں، ان کو کیسے راغب کیا ہے؟ یہ تھا کہ میں اکیلی جاتی تھی تو میرے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہوتا تھا. میرا بھائی تھا لیکن وہ تو بوائز سائڈ پہ کھیلتے. تو میں اپنی چھوٹی سسٹر کو بولا، جو میری مڈل سسٹر ہے، سو شی از لائک بٹ اپنے اسٹڈیز پہ زیادہ فوکس تھا مڈل سسٹر کا، سیرش علی کا. تو مانور کو میں نے بولا کہ آپ میرے ساتھ آیا کرو، اور وہ تھوڑی ایکٹیو بھی تھی تو اس نے میرے ساتھ اسٹارٹ لیا، اور اس کی گیم بھی اب بہت امپروو ہے. پھر سیرش نے جب ہمیں دیکھا کہ مہوش مانور تو بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کریں، مجھے بھی اب ٹرائی کرنا چاہیے، تو اس نے اپنی وہ لیزینس والی لائف کو اپنے لیے ایکٹیو لائف میں بنا دیا، جو کہ اب وہ خود بھی انڈر-15 پاکستان نمبر 1 ہے 3 سال کی محنت کرنے کے بعد. تو ہم تینوں سسٹرز الحمدللہ. سیرش، یہ مجھے بتائیں کہ آپ اسکواش کھیل رہی ہیں، اب تک کتنے ٹائٹلز آپ اپنے نام کر چکی ہیں؟ میں ابھی تک 9 ٹائٹلز لے چکی ہوں، اور میں آل پاکستان انڈر-15 نمبر 1 ہوں. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کو اسکواش کھیلنے کا شوق پیدا ہوا؟ مجھے اپنی سسٹرز کو دیکھ کر شوق پیدا ہوا کہ کیسے وہ چیمپئن شپ جیت رہی تھی، زیادہ لوگ انہیں پہچان رہے تھے، اور میرے مما پاپا بھی بہت زیادہ خوش تھے انہیں دیکھ کر. تو میں نے بھی اسٹارٹ کر لی انہیں دیکھ کے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس نے کتنا سپورٹ کیا آپ کو؟ میرے پیرنٹس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. سب سے زیادہ میرے پیرنٹس نے ہی سپورٹ کیا، کیونکہ ہمارے ریلیٹیوز بھی بہت زیادہ ریلیجیس تھے، تو وہ اسکواش کے بالکل خلاف تھے. اور ہمارے مما پاپا نے ہمیں فل سپورٹ کیا، اس وجہ سے ہم لوگ اس مقام پہ ہیں. اور خدیجہ سے بات ہو رہی ہے، تو اس ساری کامیابی میں جو کردار ہے وہ ان کے والد کا ہے، وحید ڈار کا. جیسے پہلے ہم نے بتایا کہ یہ خود ویٹ لفٹنگ میں پہلے تھے، بعد میں ٹرینر بنے، اور اپنی بیٹیوں کو اب انہوں نے ٹرین کیا اور یہاں تک پہنچایا. تو وحید ڈار صاحب سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بھائی صاحب؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. سب سے پہلے تو جیو کی طرف سے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے جو کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کو ٹریننگ کروائی اور کامیاب. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ میری بیٹیوں کی کامیابی کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ یہ بہت آگے جائیں گی اور پاکستان کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ.
بھائی صاحب ہم نے دونوں آپ کی بیٹیوں سے بھی بات کی ہے، ذرا بتائیں آپ ایک باپ بھی ہیں، جس طرح کا معاشرہ ہے، جب ختیجہ اور شفق نے بات کی کہ وہ ویٹ لفٹنگ میں آنا چاہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے عموماً سمجھا یہی جاتا ہے یہ مردوں والی گیم ہے، بڑی سخت گیم ہے، تو کیسا لگا اور کیسے پھر آپ راضی ہو گئے؟ اصل میں بیٹیوں نے میرے ساتھ بات کی تھی کہ بابا ہم نے ویٹ لفٹنگ کرنی ہے، کیونکہ میں خود ایک ویٹ لفٹر تھا اور میں الحمدللہ تقریباً 14 سال آرمی میں نے خود ویٹ لفٹنگ کی ہے اور آرمی ویٹ لفٹنگ ٹیم کا میں ہیڈ کوچ بھی رہا ہوں 2017 سے 2020 تک. تو بیٹیوں نے مجھے حوص کا اظہار کیا تھا 2019 میں، تو میں نے تو حقیقت بات ہے میں نے تو نہ کر دی تھی. میں نے کہا یہ بہت ہارڈ گیم ہے، آپ سے نہیں ہوگی. تو بیٹیوں نے مجھے کہا بابا اگر ہمارا بھائی ہوتا، کیونکہ میری 4 بیٹیاں ہی ہیں، تو ہمارا بھائی ہوتا تو آپ ان کو ویٹ لفٹنگ کرواتے، تو آپ ہمیں کروائیں، ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے آپ کو. تو بس انہوں نے مجھے راضی کر لیا. میں پھر ان کو لے گیا آرمی سپورٹ ایکٹیویٹ پنڈی میں، وہاں پہ میں نے ان کو ٹریننگ کروائی خود. الحمدللہ میری بیٹیوں نے پھر جب میں نے ان کو ٹریننگ سٹارٹ کروائی تو بہت جلدی ان بچیوں نے ویٹ لفٹنگ سیکھی بھی اور اپنا بہت سارا اچھا ٹوٹل بھی کیا. اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ کہ سیکھنے کے 1 سال کے بعد لاہور میں نیشنل چیمپئن شپ ہوئی اور میری ایک بیٹی شفق جو ہے وہ وہاں پہ گولڈ ہوئی اور دوسری خدیجہ وہاں پہ سلور ہوئی. کیسا لگا جب بیٹیاں کامیاب ہوئی، انہوں نے گولڈ میڈل جیتا، اس وقت کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ الحمدللہ بہت خوشی تھی، اور خوشی اس چیز کی بھی تھی کہ جو بیٹیوں نے میرے ساتھ ایک بات کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ ہم بیٹا بن کے بھی دکھائیں گی اور ویٹ لفٹنگ کر کے دکھائیں گی، اور وہ انہوں نے اپنی وہ بات پوری کی. اور مجھے اس پہ انتہائی خوشی ہے الحمدللہ، کیونکہ اکثر لوگ بیٹیوں کو اس فیلڈ میں نہیں لاتے. یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے لیے مواقع بھی نہیں ہیں، سہولیات بھی نہیں ہیں، معاشرے کی سپورٹ بھی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کس طرح ممکن ہے خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے کہ کھیلوں کی طرف وہ آئیں؟ کیا کرنا چاہیے حکومت کی سرپرستی میں لڑکیوں کے لیے علیحدہ سے ٹریننگ کا ماحول بنایا جائے، ٹریننگ کیمپ لگائے جائیں اور اچھے ٹرینر سے ان کو ٹریننگ کروائی جائے تاکہ ان بچیوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان میں بہت اچھی لڑکیاں ہیں اور ویٹ لفٹنگ میں بھی میں نے دیکھا ہے نیشنل چیمپئن شپ میں بہت ہی اچھا پرفارم کیا بچیوں نے، اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کی بہت ساری لڑکیاں انٹرنیشنل لیول پر میڈل بھی لا چکی ہیں. یہ مجھے بتائیں مانور کہ آپ نے کتنے ٹائٹلز اپنے نام کیے ہیں، کیسے شوق پیدا ہوا اسکواش میں آنے کا؟ میں نے ابھی تک 15 ٹائٹلز لے چکی ہوں، جس میں انٹرنیشنل اور نیشنل ہے. اور میں جو ہے تو اسکواش مجھے بچپن سے بہت پسند تھا. جب میری بڑی بہن کھیلتی تھی تو میں چاہتی تھی کہ میں اسکواش کھیلوں اور کچھ بنوں، کیونکہ میرا بچپن سے ہی تھا کہ میں خود کو ڈے بائی ڈے امپروو کروں اور اپنی گیم کو، اور پھر انٹرنیشنل کھیلوں اور انٹرنیشنل جا کے پاکستان کا نام روشن کروں. یہ مجھے بتائیں کہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے اسکواش میں خواتین کی نمائندگی بہت کم ہے، تو کیا وجہ، کیا کہیں گے آپ؟ بہت وجہ ہے اس کی، لیکن میں کہوں گی کہ مین ہے سپورٹ. ہمارے یہاں پہ لڑکیاں بہت محنت کرتی ہے، بہت اچھا کھیلتی ہے. جیسے ہم ہی دیکھ لیں آپ، اور بھی لڑکیاں ہیں لیکن انہیں سپورٹ نہیں ہوتا، صرف لڑکوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے. میں کہوں گی کہ پلیز لڑکیوں کو بھی سپورٹ کریں. جیسے ابھی مجھے بارٹ فاؤنڈیشن سپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کے لیے، ان کی وجہ سے میں یہ اتنے ٹورنامنٹس جیت پائی ہوں. میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کی طرح اور بھی فاؤنڈیشنز یا پھر جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ پلیئرز کو اسپانسر دے. میں کہوں گی کہ بہت مشکل ہے ایک انٹرنیشنل پروفیشنل پلیئر بننا اسکواش کا. اسکواش بہت ٹف گیم ہے، جیسے دکھتی ہے بالکل نہیں، یہ بہت ٹف گیم ہے. تو میں کہوں گی کہ اس کے لیے آپ کو اپنی ایک اسکل پہ کام کرنا پڑتا ہے، پھر اسٹیمنے پہ. تو میں کہوں گی ہم بھی ابھی مطلب فلی پروفیشنلی بنے. ہم بھی ابھی بہت صبح 6 بجے آتے ہیں ہم لوگ، ٹریننگ کرتے ہیں، صبح گراؤنڈ جاتے ہیں، پھر صبح سے شام تک 2 سیشن کرتے ہیں. تو وہ بہت مشکل، پھر رات کو جاتے ہیں گھر تو مما بھی کہتی ہے پورا دن باہر ہوتے ہیں. مطلب وہ بھی چاہتی ہیں، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم لوگ گھر میں رہیں، مطلب لڑکیاں تو، لیکن ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں اس کے لیے. بہت مشکل کام ہے.
महविश, मानूर और सैरिश न सिर्फ मुल्की बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। हमारे साथ इनके वालिद मौजूद हैं आरिफ। इनसे बात करते हैं कि आपने अपने तीनों बेटियों को स्क्वाश में लेके आए हैं, इनको चैम्पियनशिप बनाया है, क्या कहेंगी, कैसे इनको आपने मोटिवेट किया जी? थैंक यू यहाँ पर बुलाने के लिए। शुरू में तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है और तकरीबन 3 साल तो हमने नॉन स्टॉप स्ट्रगल किया। तकरीबन 7 साल हो गए महविश को खेलते हुए, तकरीबन 5 साल महानूर को और 4 साल हो गए सैरिश को। तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। हमने कराची में गुजारा है, साल हमने वहाँ पर भी खेले हैं, एकेडमी में खेलते रहे, फिर यहाँ पर आए। यहाँ पर कमर ज़मान साहब जो कि KP स्क्वाश एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया और अभी भी मुकम्मल उनकी सपोर्ट है हमारे साथ। और मेनली बार्ड फाउंडेशन का मेरे बच्चों को स्पॉन्सर है इंटरनेशनल टूर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें शुरू में नहीं थी, जैसे बच्चे गोल्ड मेडल जीते रहें तो साथ साथ में हमें स्पॉन्सर्स ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है। चूँकि इंटरनेशनली बच्चों को मसला होता है कि वो जहाँ इंटरनेशनली चैम्पियनशिप में जाके वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, और पाकिस्तान में आपको पता है कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें कोई भी सपोर्ट नहीं है। इवन महविश 22 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, माधुर 15 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, सैरिश 9 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अभी तक हमें गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया। डायरेक्टरेट्स ऑफ स्पोर्ट्स KP का उनका हमारे साथ है, उन्होंने हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से अभी कुछ भी नहीं है। मतलब ये तकरीबन 3 साल हो गए ये इंटरनेशनली जीतते आ रहे हैं, कभी उन्होंने हमें वेलकम नहीं किया। हमें काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं इन बच्चों की। स्क्वाश की जो इक्विपमेंट्स है, इनके रैकेट, बॉल, इनके शूज़, इनकी डाइट, इनका ट्रैवलिंग, इनका विद इन द कंट्री। हम जब कराची आते जाते हैं तो हमारे 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। कोई भी नेशनल टूर्नामेंट या इंटरनेशनल टूर्नामेंट मेनली कराची में ज़्यादातर होती है, तो जब हम जाते हैं आते हैं तो तकरीबन हमारे 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं।